من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بنو اسرائیل مصر سے نکلے اور شام جانا تھا. مصر و شام کا فاصلہ یوں تو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن آج قریب ہے وہ، جبکہ سواریاں ہیں. اور جب وہ مصر سے نکلے تھے تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی سواریاں وغیرہ تو تھی نہیں، خانہ بدوشوں کی طرح نکلے تھے. جو کچھ بھی وہ اپنے گھروں سے لے جا سکے ان کو اندازہ تھا، اور ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تاکید بھی کی ہو. جو ان کے پاس خیمے تھے اور جو ضرورت کا سامان تھا اتنا لے جا سکتے تھے. ہو سکتا ہے کچھ جانور بھی ہوں بار برداری کے لیے اور کچھ سواری کے لیے. جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا خانہ بدوشوں کو کہ اپنا پورا گھر گویا کہ وہ اپنے کاندھوں پر اٹھائے لیے پھرتے ہیں. جہاں موقع ملا انہوں نے ڈیرا ڈالا، کچھ وقت گزارا، پھر آگے بڑھ گئے. تقریباً یہی صورتحال تھی بنو اسرائیل کی کہ وہ وہاں سے نکلے تو خانہ بدوشوں کی طرح. اب یہ پورا جو علاقہ ہے بالکل بے آب و گیا تو نہیں ہے، لیکن اس میں پہاڑ بھی ہیں اور درے بھی ہیں اور بعض طویل صحرا بھی ہیں. تو بعض ایسے علاقے آتے ہیں کہ اچھی خاصی مدت چلنا پڑتا ہے اور وہاں پانی وغیرہ بھی نہیں ملتا. تو یہ ساری پریشانیاں تو ان کو اٹھانی پڑیں، اس میں شبہ نہیں کہ یہ سفر بڑا مشقت کا تھا. لیکن یہ بھی عجیب بات ہے، جیسے کہ اوپر بھی ذکر آیا کہ اس پورے سفر میں اللہ نے ایسی نعمتیں کی ان پر کہ جب بھی کوئی مصیبت آئی وہ اللہ کی طرف سے انعام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا، مصیبت دور کر دی. اسی کا ذکر ہے کہ جب چلتے چلتے اب گویا منزل آ گئی اور اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ نے تم پر فضل فرما دیا. یہ شہر ہے، اس شہر میں، اس بستی میں اب آرام سے داخل ہو جاؤ اور وہاں اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح کی نعمتیں دیں گے، آرام سے رہو.
اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اور ایک یہ تقاضا تھا شرافت کا، احسان مندی کا، کہ اللہ نے سارے راستے ان کو انعامات فرمائے، اور اب الحمدللہ اس گویا مشقت سے نجات مل رہی ہے، اور ایک ایسی بستی میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سہولتیں ہیں زندگی کی، تو آدمی شکر کرتا ہوا داخل ہو۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ جب تم بستی میں داخل ہو تو شکر کرتے ہوئے داخل ہو، اور اللہ سے مغفرت چاہتے ہوئے داخل ہو۔ انہوں نے بالکل اس کا الٹ کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ شکر کے کلمات زبان پر لاتے، اپنی مغفرت چاہتے کہ واقعی راستے بھر ہم نے سرتابی کی، راستے بھر سرتابی کی۔ کتنے واقعات ہیں، بات ماننے کے لیے تیار نہیں، معمولی باتوں پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اس کا پہلے بھی کچھ قصے گزرے ہیں، آگے بھی کچھ قصے آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے بہت ان پر انعام کیا۔ ان ساری سرتابیوں کے باوجود اگر اللہ چاہتا تو لمحوں میں ختم کر دیتا ان کو، اسی وقت کوئی عذاب آتا اور سب ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ ان کو رہنا تھا۔ اور یہ نسل اللہ کے ہاں بہت قیمت رکھتی تھی، اور اللہ نے اس کو بہت عزت دے رکھی تھی پہلے سے، اور بہت انعامات فرمائے تھے، اور کثرت سے انبیاء آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی اس کی، اور ان کی سرتابیوں کے باوجود ان پر فوراً ان کی گرفت نہیں فرمائی۔ اب جو بستی آئی اور ہم نے ان سے کہا کہ بستی میں داخل ہو جاؤ، اور اس میں جہاں چاہو آرام سے کھاؤ پیو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، آرام سے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو۔ ابھی تمہیں ایک ایسی مصیبت تھی، تمہیں ایک ہی قسم کا کھانا مل رہا تھا، من و سلوا، اس سے بھی عاجز آ گئے، کہنا ہمیں تو لہسن چاہیے اور دال و پیاز چاہیے۔ اب اللہ نے گویا تو انتظام کر دیا کہ تمہیں اب یہاں اس شہر میں اس بستی میں سب کچھ ملے گا، آرام سے کھاؤ پیو، آرام سے یہاں رہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر انعام کر دیا کہ تمہاری مصیبتیں زائل کر دی، بہت طویل سفر سے تم تھکے ماندے یہاں پہنچ گئے، تو فرمایا کہ جہاں چاہو آرام سے کھاؤ پیو، اور دروازے سے سر جھکائے ہوئے داخل ہو جاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، فروتنی کے ساتھ داخل ہو، تواضع کے ساتھ داخل ہو۔ اور یہ پہلے بھی دستور تھا اور اب تک رہا ہے، اب یہ چیزیں نہیں رہی کہ عام طور سے شہر بنائے جاتے تھے تو اس کی ایک وہ ہوتی تھی، فصیل ہوتی تھی، اور ان کے دروازے ہوتے تھے، بعض شہروں کے کئی دروازے ہوتے تھے، بعضوں کے کم۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی ان دروازوں کی یادگاریں موجود ہیں۔ اورنگ آباد میں آپ اگر جائیں تو وہاں کتنے دروازے ہیں، دہلی میں دیکھ لیجئے، فلاں گیٹ، بہت سے گیٹ ہیں۔ یہ گیٹ جو ہوتے تھے اس کے چاروں طرف فصیل ہوتی تھی، اور اس فصیل میں جگہ جگہ گیٹ ہوتے تھے، اور اس میں مختلف علاقوں کے آنے والوں کے لیے، وہاں جانے والوں کے لیے راستے ہوتے تھے۔ تو ان سے بھی کہا گیا کہ ابھی تمہارے لیے بستی آ گئی ہے، وہ یہاں سارا انتظام ہے، کھانے پینے کا اللہ نے تمہارے لیے سارا انتظام کیا، سہولت رکھی۔ اب یہاں اس بستی میں تم داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدن۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سجدہ کر کے داخل ہو، یعنی سجدے کی حالت میں داخل ہو، یا تو سجدہ حال ہے یعنی سجدے کی حالت میں داخل ہو، یہ مطلب نہیں۔ سجدن کے مطلب یہ ہے یہاں پر کہ جیسے سجدے میں آدمی فروتنی کرتا ہے، تواضع کی انتہا ہوتی ہے، ایسے ہی تم تواضع کے ساتھ، احترام کے ساتھ، شکر کے جذبات کے ساتھ اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور دیکھو جب داخل ہو تو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل، کلمات مغفرت زبان سے ادا کرتے ہوئے داخل ہو۔ ایک لفظ یہاں بیان کیا گیا حِطَّةٌ کے معنی اے اللہ ہم سے درگزر فرما۔ حِطَّةٌ کے معنی عربی زبان کا لفظ ہے، اے اللہ ہم سے درگزر فرما۔ یہ لفظ لفظی اعتبار سے اس کے معنی یہی ہے، درگزر فرما، یعنی اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اور یہ اس میں اشارہ ہے کہ سارے سفر تم نے کیا کیا نہیں کیا، کیسی نافرمانیاں نہیں کی، تو اب تمہیں اللہ انعام دے رہا ہے، تمہاری ان مصیبتوں کو دور کر رہا ہے، تو اللہ کا شکر بھی کرو، اللہ سے معافی مانگو تاکہ اللہ تمہیں اور دے۔ تو کہا گیا کہ معافی مانگتے ہوئے داخل ہو، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے لیے تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے، اور بہتر کام کرنے والوں کو آگے ہم اور دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، یعنی اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم معافی مانگتے ہوئے داخل ہوگے، احسان مانتے ہوئے داخل ہوگے اور اچھے کام کرو گے، تو آج تمہیں یہ سہولتیں دی جا رہی ہیں کہ ایک بستی تمہیں دی جا رہی ہے، ایسی بستی جہاں تمہارے کھانے پینے کا سب سامان ہے، اللہ مزید انعام فرمائے گا۔
اور بڑے شہر بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ عطا فرمائے گا۔ لیکن مزاج میں ایسی سرتابی تھی ان کے کہ کوئی بات ان کے سمجھ میں آتی ہی نہیں، ایسا دماغ میں نہ جانے خناس تھا یا کیا تھا۔ سیدھی بات تھی کہ بھائی، اور یہ کوئی بھی فہم رکھنے والا ہو، شریف اس کے اندر شرافت ہو، تو سمجھے گا اس بات کو کہ ہاں اللہ کا انعام ہو رہا ہے، تو ہمیں اس موقع پر تو شکر کرنا چاہیے۔ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جب کہا جا رہا ہے تو معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ لیکن وہ تو بالکل اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے اور کہے لگاتے ہوئے، ایران توران کی باتیں کرتے ہوئے، او ہو اب تو گیہوں ملے گا، اب تو وہ ملے گا، لہسن ملے گا، اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے داخل ہوئے، بجائے اس کے کہ تواضع کے ساتھ داخل ہوتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ہمیشہ ہی کہا گیا، یہ فرق ہے، فاتحانہ قومیں جب کہیں فتح کر کے داخل ہوتی ہیں تو عام طور پر وہ بینڈ بجتے ہیں، ہنگامے ہوتے ہیں، سیٹیاں بجائی جاتی ہیں، خوشیوں کا مظاہرہ ہوتا ہے، ایک اکڑ ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آدمی ایسے موقع پر بھی فروتنی کا اظہار کرے، ایسے موقع پر بھی جب کہ فاتحانہ وہ داخل ہو رہا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ فتح کس نے دی، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں کیا ملتا۔ اور اس کی آخری مثال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مکہ جو فتح ہوا، مکے کا فتح ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ مکے کا فتح ہونا گویا کہ دنیا کا فتح ہونا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا کہ جو کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر فرمائے، اس میں مکے کی فتح کی طرف اشارہ تھا، فتح مکہ کی طرف۔ لیکن لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کے لشکر کے ساتھ، جس میں زرہ پوش، آہن پوش، اور دیکھ کے لگتا تھا کہ نہ جانے ایک وہ ہے سیلاب ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ان کو لے کر ایک اونچے ٹیلے پر گئے اور کہا دیکھو۔ اب وہ دیکھا انہوں نے لشکر کو تو مرعوب ہوئے، اور انہوں نے خود زبان سے کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عباس آج تو تمہارے چچا کی بڑائی و عظمت صاف نظر آتی ہے۔ اس طرح کے کلمات ملتے جلتے ان کی زبان سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت دی، بڑائی دی، ظاہری طور پر شوکت دی۔ لیکن حدیثوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کی عاجزی اور فروتنی کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوڑی مبارک، جو اونٹ جس پر آپ سوار تھے، اس کے کوہان سے لگ جاتی تھی۔ اس قدر آپ جھک جاتے تھے، فروتنی کا اظہار فرماتے تھے۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ ایسے موقع پر آپ نے پیچھے ان بچوں کو سوار کیا، وہ شریف یعنی آپ کے خاندان کے نہیں تھے۔ آپ چاہتے تھے مکے میں داخل ہوتے ہوئے اپنے خاندان کے بچوں کو سوار کراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام زادوں کو سوار کیا اپنی سواری پر۔ فتح مکہ کے موقع پر جو اعلیٰ ترین گویا کہ عظمت کا اظہار تھا، بڑائی کا گویا کہ ایک طرح کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن اتنا ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کا اظہار فرما رہے تھے، فروتنی کا اظہار فرما رہے تھے۔ آپ کی اس قدر آپ جھک جاتے تھے کہ آپ کی داڑھی شریف اور آپ کی ٹھوڑی شریف جو سامنے کوہان تھا اونٹ کا، اس سے لگ جاتی تھی۔ تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے۔ اور یہی حکم ہے، ہمیں عام قوموں کی طرح یہ نہیں سکھایا گیا کہ اگر فتح ہو جائے تو بس طوفان مچاتے ہوئے، لوٹتے کھسوٹتے ہوئے ہم داخل ہوں۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم حقوق کی رعایت کرتے ہوئے داخل ہوں، اور ہم لوگوں کی بھی رعایت کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہاں ان کو یہی کہا گیا کہ تم بھی تواضع کے ساتھ داخل ہو، شکر کرتے ہوئے داخل ہو۔ انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ بس انہوں نے جو ظالم تھے، جو کہا گیا اس کا کچھ کا کچھ کر دیا، ان ظالموں نے اس کا کچھ کا کچھ کر دیا۔ اور یہ آتا ہے بعض روایتوں میں، تم سے کہا گیا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہو، تو کہیں گے حنتتن حنتتن۔ اب یہ الفاظ کیا وہی تھے؟ اس پر بعضوں کی رائے ہے کہ ہاں یہ حتتن کا جو لفظ یہاں پر لایا گیا یہی حکم تھا کہ حتتن کے لفظ کہتے ہوئے داخل ہوں، تو اس کو انہوں نے حنتتن کر دیا۔ لیکن اس کا اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے، اور ان کی جو زبان تھی اسرائیلیوں کی، وہ عربی نہیں تھی، وہ عبرانی زبان تھی یا عبری زبان تھی۔ تو وہ عبری زبان یا عبرانی زبان میں
یہ حتتن یا معافی مانگنے کے لیے اور کوئی لفظ ہو سکتا ہے ہو، لیکن احتمال اس کا بھی ہے کہ یہ لفظ اس میں استعمال ہوتا ہو، حتتن کا واقعتاً لفظ ہی اللہ نے کہا ہو کہ یہ لفظ کہتے ہوئے داخل ہو۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہو، یہ کہتے ہوئے داخل ہو کہ اللہ درگزر فرما، یہ اصل مقصد ہے، وہ چاہے حتتن کا لفظ ہو یا کوئی دوسرا لفظ ہو۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ کیا کہ کچھ کا کچھ کر دیا، بدل دیا، بجائے اس کے معافی مانگتے ہوئے داخل ہوئے، ہنگامہ کرتے ہوئے داخل ہوئے، سیٹی بجاتے ہوئے داخل ہوئے، بیجا باتیں زبان سے نکالتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ رجز ہر قسم کے عذاب کو کہتے ہیں، ہر قسم کے عذاب کو کہتے ہیں جس میں ذلت بھی ہو، تکلیف کے ساتھ جب ذلت اور رسوائی بھی ہو اس کو رجز کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب وہی عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا، آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کوئی آسمانی عذاب، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کوئی آسمانی عذاب تھا، مطلب یہ ہے کہ ہمارے حکم سے، اوپر سے اللہ کے حکم سے یہ بات نازل ہوئی زمین پر کہ ان پر عذاب ہونا ہے، وہ عذاب آیا۔ کون سا عذاب آیا؟ زیادہ تر جو روایتیں ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون کی شکل میں عذاب آیا، یعنی وہ آسمانی عذاب نہیں تھا کہ کوئی کڑک ہو، کوئی چمک ہو یا اور کوئی بات ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو حکم نازل فرمایا عذاب کا، وہ عذاب زمینی تھا، یعنی ان پر طاعون کا اللہ نے عذاب بھیجا، اور اسرائیلیوں پر یہ عذاب کئی مرتبہ آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں ان کو بارہا مبتلا کیا، اور اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون بھیجا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس طاعون سے 70,000 لوگ مارے گئے۔ ایسا خطرناک طاعون پھیلا کہ 70,000 لوگ مارے گئے، اور یہ ایک عذاب کی شکل تھی۔ مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی جو مصیبت آتی ہے، کوئی ظاہری شکل میں وبا آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک تنبیہ ہوتی ہے۔ اہل کفر کے لیے وہ عذاب ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے وہ تنبیہ ہے، عذاب نہیں ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر وہ عذاب کی شکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تنبیہ کرنا چاہتا ہے، تو کبھی کبھی ان کو کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، بڑی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اس لیے ڈال دیتا ہے تاکہ ان کو ہوش آئے اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے موٹے دنیا میں عذاب ڈالتے ہیں، ان پر کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹیں، لوٹیں۔ تو یہ شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اہل کفر و شرک کو تباہ کرنے کے لیے جو مصیبت آتی ہے وہ عذاب، نرا عذاب ہوتا ہے، لیکن اہل ایمان پر جو مصائب آتے ہیں وہ حقیقت میں عذاب کی شکل نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہوتی ہے جو ظاہری طور پر عذاب ہوتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے تاکہ لوگ اس مصیبت کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ ہاں اگر اس کے بعد بھی رجوع نہیں کرتے تو پھر وہی عذاب بن جاتا ہے، پھر وہی عذاب بن جاتا ہے، اور پھر آخرت کی جو پکڑ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو اللہ نے آسمان سے عذاب اتارا طاعون کی شکل میں، اور پھر بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے۔ بما کانوا یفسقون۔ اب آپ غور کیجئے، یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ استمرار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بما کانوا یفسقون یعنی ان کا کام ہی سرتابی کرنا تھا، آج سے کوئی نیا قصہ نہیں تھا، یعنی وہ جو سرتابی کرتے چلے آئے تھے، حکم عدولی کرتے چلے آئے تھے، بات نہ ماننا مزاج میں داخل تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تحت ایق کیا اور بڑی تعداد میں مارے گئے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ پڑھا گیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یہ وہی جو سفر ہو رہا ہے وادی تیہ میں، تو اسی کا تذکرہ ہے کہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے۔ قرآن مجید میں تاریخی ترتیب نہیں رکھی جاتی پیش نظر، کہیں کہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے، کوئی حکمت و مصلحت ہوتی ہے، تاریخ ترتیب بھی بیان کی جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ واقعات یہاں بیان فرما رہا ہے، اور اس لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ اس سے آدمی سبق لے، کوئی تاریخی کتاب نہیں، بار بار یہ بات کہی گئی، یہ تو کتاب ہدایت ہے۔ تو یہاں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ اس سے پہلے کا ہے جو پہلے بات بیان ہوئی ہے۔ بہرحال
جب وہ لوگ ایک ایسی جگہ پہنچے اس سفر میں جہاں بڑی دشواری تھی، غالباً صحرا تھا اور پانی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور اس پہ دشواری واقعتاً ان کو ہوئی۔ اب اس دشواری میں وہ اللہ سے مانگتے، دعا کرتے، مغفرت چاہتے، اس کے بجائے وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کے پاس گئے، غصے میں بے قابو ہو گئے اور کہہ لے کہ موسیٰ پانی لاؤ، کہیں سے لاؤ، اور اگر تم پانی نہیں لاتے تو ہم تمہیں مار مار کے تمہاری چھٹی کر دیں، تمہیں سنسار کر ڈالیں۔ ایسے سخت کلمات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ ان کو واقعتاً مشکل ہو رہی ہے، لیکن یہ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ لوگ تو مرنے مارنے کو تیار ہیں، ایسی سخت باتیں کر رہے ہیں اور واقعتاً ہی تکلیف میں ہے، کہ اللہ تو کوئی مصیبت ان کی دور کر دے، کوئی راستہ پیدا کر دے۔ بہت تضرع کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ کا حکم آیا کہ ہاں تم ایسا کرو کہ جو لاٹھی تمہارے ساتھ ہے اس کو پتھر پہ مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، بس جیسے ہی تم پتھر پہ مارو گے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ یہ لاٹھی کیا ہے؟ وعصائے موسیٰ۔ وعصائے موسیٰ تو ایک ضرب المثل ہے۔ اللہ نے جو معجزہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان میں جو ان کا عصا تھا ایک بڑا معجزہ تھا، اور کتنے واقعات اس کے ذریعے سے ہوئے۔ وہی عصا تھا جو سانپوں کو کھا گیا، وہی عصا تھا جس سمندر میں راستے کر دیے، اس نے نہیں کر دی، اللہ نے کیے، لیکن اللہ نے عصا کو ذریعہ بنایا۔ اسی عصا کے بارے میں اللہ کا حکم ہوا کہ بھائی اسی عصا کو پتھر پہ مارو اور کام ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں پتھر پہ وہ عصا مارا۔ کون سا پتھر تھا اس پہ بھی لوگوں نے لمبی چوڑی بحثیں کی، ارے کوئی سا پتھر ہو، ہمیں سے کیا بحث۔ اگرچہ تاریخی اعتبار سے لوگوں نے تحقیق کی ہے، اسی وادی تیہ میں مختلف بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پہاڑی کوئی سلسلہ ہے، اس میں ایسی آج بھی علامتیں پائی جاتی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ یہاں سے چشمے جاری ہوئے تھے، اب تو خشک ہے وہ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ خود وہاں کے جو محققین، عیسائی محققین ہیں اور یہودی ہیں، انہوں نے بھی مجبور ہو کر اعتراف کیا، ایک طرف سے مذاق اڑایا کہ یہ تو تورات میں اس کا قصہ نہیں ہے کہ 12 چشمے جاری ہوئے، تو انہوں نے مذاق بھی اڑایا کہ قرآن کہاں سے 12 چشمے کہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود زبان سے کہلوایا کہ وہ جو تحقیق کرنے والے لوگ وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا تو خود بولنے لگے کہ ہاں قرآن 12 چشمے کہتا ہے، لگتا ہے وہی 12 چشمے۔ وہاں 12 علامتیں آج بھی ہیں، 12 ایک طرف اور 12 ایک طرف، 24 بھی ہیں، بعض جگہ بعض لوگ 12 ہی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بات آج بھی تاریخ سے ثابت ہوتی ہے، اور جو وہ ہوتے ہیں کہ ماہرین آثار قدیمہ کے، انہوں نے جو تحقیق کی اس سے بات سامنے آتی ہے کہ اس کی علامتیں آج بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ واقعہ بیان کر رہا ہے، اور یہ 12 چشمے جو اللہ نے جاری کیے، جانتے اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑھ کے کون جاننے والا ہوگا۔ اللہ جانتا تھا یہ قوم لڑنے بھیڑنے والی، 12 قبیلے ہیں، اگر 2-4 ہوں گے چشمے تو ایک دوسرے کو ماریں گے پانی لینے کے لیے، اور بس اس میں لڑیں گے اور مریں گے، نہ جانے کیا کیا کریں گے۔ تو اللہ نے سب کے لیے الگ الگ انتظام فرما دیا۔ اللہ نے کیسی رحمتیں اوپر نازل کی، واقعی حیرت ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا تو ایک چشمہ جاری ہو جاتا اور کہا جاتا لے لو باری باری پانی، لیکن اللہ کا نظام ایسا ہوا کہ اللہ نے 12 چشمے جاری کیے، ہر قبیلے کے لیے اللہ نے الگ الگ چشمہ جاری کیا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا، اب یہاں قرآن مجید کا یہ انداز بیان ہے کہ وہ جو بیچ کے زائد جملے ہوتے ہیں ان کو حذف کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب اللہ نے کہا کہ پتھر پہ عصا مارو تو انہوں نے پتھر پہ عصا مارا ہوگا، اب اس کا ذکر نہیں ہے، آگے جو نتیجہ نکلا اس کا ذکر ہے۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، انہوں نے پتھر پہ جو عصا مارا بس 12 چشمے جاری پھوٹ نکلے، 12 چشمے پھوٹ نکلے، پانی شاندار جاری ہو گیا، اللہ نے انتظام کر دیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، اور سب نے جو لوگ تھے، قبائل تھے، اپنا اپنا انہوں نے جو وہ تھا مشرب تھا، پانی لینے کی جگہ تھی، وہ سمجھ لی جان لی، اور وہاں لوگ پہنچ گئے، اپنا اپنا پانی انہوں نے لیا۔ اور جو سخت پیاس کا حال تھا یا پانی کی پریشانی اور جو دوسرے تقاضے ہوتے ہیں ان کے لیے تھی، پانی لیا، تقاضے پورے کیے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین۔ اب پھر اللہ تعالیٰ وہ بات یاد دلا رہا ہے کہ پانی لے کے مست ہو گئے، پانی پی کر، پانی لے کر ضرورتیں بھی پوری کر لی، سب بھول گئے کہاں سے پانی آیا، کس نے پانی دیا۔ ارے ایک سجدہ شکر تو کر لو، ایک کلمہ ہم تو زبان سے نکالو، لیکن ایسی ناشکری قوم تو دنیا میں ہوئی نہیں جیسی ناشکری قوم یہ اسرائیلی قوم۔ اور اللہ نے پھر اسی لیے ذلت
رکھ دی اور ذلت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایسا ان کو کر دیا کہ اور زیادہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، اور زیادہ ان کو جہنم کا آخری جو حصہ ہے جو منافقین کے لیے کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہودی کسی منافق سے بھی آگے ہیں، اس سے کم تھوڑی ہے، وہ آج بھی ایسے ایسے حرکتیں کر رہے ہیں کہ جہنم کے آخری گڑھے میں جانے کے لیے گویا اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ تو وہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ بجائے شکر کے بس وہ ایسے ہی رہے، تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ پیو اور دیکھو زمین میں فساد مچاتے مت پھرو، زمین میں فساد مچاتے مت پھرو، اللہ کے رزق میں سے اللہ نے تمہیں انعام کر دیا، یہ پانی تمہارے لیے جاری کر دیا اور تم اس پانی میں سے پی رہے ہو، اور بھی اللہ نے تمہاری من و سلوا کا انتظام کیا اور نہ جانے کیا کیا تمہارے لیے انتظامات کیے، اب اللہ کے رزق میں سے کھاؤ پیو لیکن زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ اب غور کرنے کی بات ہے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ پہلی بات جو کہی گئی کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ پیو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ عام بات فرما رہا ہے، بنو اسرائیل کو تو خطاب ہے وہاں پر، لیکن یہ خطاب پوری امت مسلمہ کو ہے، تمام امت کے لوگوں کو ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو انتظامات فرمائے ہیں دنیا میں اس میں مزے کرو کھاؤ پیو۔ اسی لیے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اصل تو حلت ہے، یعنی اللہ نے زمین میں جو چیزیں پیدا کی ہیں اکثر چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، وہ حلال ہیں، ہاں جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے، باقی جو کچھ جس کا کوئی تذکرہ نہیں وہ حلال ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا بس وہ حرام۔ تو اب پہلی بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ پیو، اللہ نے تمہاری چیزیں جائز کی ہیں، ان چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ آدمی جب خوب کھا پی لیتا ہے اور پیٹ بھر جاتا ہے پھر اس کو ہری ہری سوچتی ہے، اسی لیے آگے فرمایا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، پیٹ خالی ہے تو دماغ درست رہتے ہیں، یہ بیٹھا رہے گا بیٹھ کے اپنے بستر میں مرے گا، یعنی آخری درجے میں جب بھوک لگتی ہے آدمی جہاں بلب ہونے لگتا ہے پھر کہے میاں چلو ذرا تفریح کرائیں، یا سینما بڑا اچھا لگا ہے دیکھ کے آ جائیں، اور فلاں کام ہو رہا ہے یہ کر لیں، کہ میاں میری جان کی بنی تمہارا دماغ خراب ہوا، پہلے کچھ لاؤ کھانے پینے کو، اس کے بعد پھر آئے گا شیطان پیٹ میں گھسے گا کھانے کے ساتھ، کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تو پھر شیطان نہیں گھسے گا، اور بغیر بسم اللہ کے کھاؤ گے تو شیطان موٹا ہوگا اور پھر تم اپنے استعمال میں لائے گا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ کھاؤ پیو، لیکن ساتھ ساتھ کہہ دیا گیا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ جو کام انہوں نے کیا مل گیا کھا لیا، کھانے کے بعد سب بھول گئے، اب جو سمجھ میں آیا وہ کیا، ایسے ایسی حرکتیں کی ہیں۔ خود تورات میں جو واقعات موجود ہیں خود اپنی حرکتیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور ابھی انہوں نے تحریفات کی سب کچھ کیا لیکن وہ چیزیں آج بھی باقی ہیں، اور کوئی ایسی گھناؤنی حرکت نہیں ہے جو موجود نہ ہو تورات کے اندر۔ یہاں سے چلے ہیں مصر سے اور شام تک کا جو سفر انہوں نے کیا، نہ جانے کیا کیا حرکتیں کی، اور جب کسی جگہ داخل ہونے کے لیے کہا گیا وہاں جا کر کیا کیا ظلم و ستم کیا، وہاں کے لوگوں کو تنگ کیا۔ یہ عجیب و غریب قوم ہے جو آج تک انہی حرکتوں میں لگی ہوئی ہے کہ اس کے اندر انسانیت نام کے لگتا ہے کوئی چیز ہی نہیں۔ تو وہی صورتحال وہاں بھی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جو سبق ہمیں سنا رہا ہے اور ان کو جو نصیحتیں فرما رہا ہے وہ ہمیں نصیحتیں فرما رہا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا بھی ہے کہ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، اور خاص اشارہ بنو اسرائیل کی طرف ہے، اور بعض روایتوں میں بڑی حد تک صراحت بھی ہے کہ تم جو کر چکے ہیں وہی تم بھی کرو گے، شبرا بشبر وذراعا بذراع۔ مطلب یہ روایت ہم پوری ذہن میں نہیں، روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ کام تم کرو گے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ علانیتاً زنا کیا ہے تو یہ کام تم بھی کرو۔ اس حدیث کے اندر یہ چیز منقول ہے، اور میں آپ سے کیا کہوں کہ واقعات پیش آئے، اور حیرت کی بات آدمی مظلوم ہو، آدمی پریشان حال ہو اور اس کے بعد یہ حرکتیں کرے۔ یہ مجھے بعض لوگوں نے بتایا، اسی ملک کا قصہ، اسی ہندوستان کا، کہ خیمے لگائے گئے، بڑے بڑے خیمے، تو ہمارے بہت تعلق کے بعد لوگ تھے وہاں گئے، ایک ایک خیمے میں 5,000 لوگ، اور ان سے جب پوچھا گیا بتاؤ کلمہ سناؤ تو 5,000 مسلمانوں میں کہتے 5 آدمی ایسے نہیں نکلے جو کلمہ سنا سکے۔ اور پھر جو ان کی آخری درجے کی تباہ کاریاں تھیں، اس کا جو میں نے ابھی ذکر کیا دہراتے ہوئے بھی شرم آیا آدمی کو، وہ واقعات پیش آئے تو ہمیں فوراً وہ حدیث یاد آئی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ جو کام بنو اسرائیلیوں نے کیے ہیں وہ سب کام تم کرو۔ تو ہمیں یہ جو واقعات سنائے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ان کو تلقین کی گئی تھی، حقیقت یہ ہے
کہ وہ تلقین ہم کو کی جائے۔ کھاؤ پیو، اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن کھانے پینے کے بعد بدمست مت ہو جاؤ، یہ نہ بھول جاؤ کہ دینے والا اللہ تھا۔ اللہ نے تمہارا پیٹ بھرا، اس کا حکم ہوتا تو نہ گندم اگتا اور نہ زمین سبزہ اگاتی، بنجر ہو جاتی زمین، پانی جو ہے زمین کے اندر ایسا نیچے چلا جاتا، کون تمہیں پانی لا کر دیتا، مر جاتے تھے۔ اللہ نے سارے انتظامات کیے، وہ اللہ نے ان بنی اسرائیلیوں کے لیے وہ انتظامات کیے تھے، اللہ نے وہ انتظامات تمہارے لیے بھی کیے۔ انہوں نے سرتابی کی، اللہ نے ان پر غضب اتارا۔ اگر خدا نہ خواستہ تم سرتابی کرو گے تو کیا تم اللہ کا چہیتے سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ بنو اسرائیل اپنے کو چہیتے سمجھتے تھے اللہ کا، اپنے خدا کا بیٹا کہتے تھے، کیا نتیجہ نکلا اس کے بعد؟ کیسی بربادی ان کی ہوئی، اللہ نے کیسا غضب اتارا۔ تو چکر میں نہ رہو کہ تم سوچو کہ ہم تو آخری نبی کی امت میں ہیں اور سب سے چہیتی امت ہے، ہمیں تو کوئی تکلیف پہنچے گی نہیں۔ آج کے ان حالات میں ایسا ہوتا ہے، مسلمانوں کے ذہنوں میں آتا یہ ہے کہ ہم تو آخری نبی کی امت ہیں اور بڑی چہیتی امت ہے، ہمیں کیسے تکلیف پہنچے گی، اور کبھی پہنچتی ہے تو سوچتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں اور پھر یہ سب ہو رہا ہے، ہم تو مسلمان ہیں اور پھر یہ سب ہو رہا ہے۔ ہمیں تو ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ کو آسمان سے مدد بھیجنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے مدد بھیجتا ہے، لیکن کن لوگوں پر بھیجتا ہے؟ جن کے اندر بدر کی صفات ہوتی، جن کے اندر اصحاب بدر کی صفات ہوتی ہیں۔ اللہ آسمان سے فرشتے اتارتا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں کہ اللہ نے آسمان سے ایسے نشان زد فرشتے اتارے اور انہوں نے تمہاری مدد کی کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ تو نہیں رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ایسا کر دیا کہ آسانی کے ساتھ تمہیں فتح ہوتی چلی گئی، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوا۔ تو آج اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بدر والی مدد ہمارے اوپر آئے گی تو میرے بھائیوں، بدر والی صفات بھی تو چاہیے۔ صفات بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ واقعتا ہے کہ یہ صفات بدر پیدا ہوں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ ہماری زندگی ہے جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں، ساری سرتابیاں بھی ہیں، اور یہ عجیب بات ہوتی ہے، یعنی کسی جگہ کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایسا ہوا ہے کہ مسلمان مصائب میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، خیموں میں ہیں، لیکن کہیں سے نہیں لگتا کہ ان کو پریشانی، نہ نمازوں کا اہتمام ہے، نہ پاکی کا اہتمام ہے، نہ عفاف کا اہتمام ہے، اور نہ اللہ سے تعلق کا کوئی اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی مصیبت میں تو آدمی اللہ سے لو لگائے، اللہ سے مانگے، وہ چیزیں بعض مرتبہ نظر میں نہیں آتی۔ اس ملک کے بارے میں کہتا ہوں، ہندوستان کے بارے میں آپ مسلمانوں کو دیکھیے کیا صورتحال ہے، جہاں مسلمان مصائب میں ہیں، آزمائش میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، کہیں نہیں لگتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہے ہوں۔ تو اس کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ اگر مصیبت کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع نہ ہو تو پھر وہ عذاب کی شکل بن جاتی ہے اور پھر اللہ کی طرف سے اور زیادہ سخت پکڑ آتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم پر اور زیادہ ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو توجہ دلائیں، ایسے علاقوں میں خاص طور سے جہاں مسلمان پریشانی کے حال میں، ایسی عجیب و غریب صورتحال ہے، حیرت ہوتی ہے۔ کل ہی ایک صاحب کہنے لگے، اجمیر کے قریب ان کا جماعت میں جانا ہوا تو کہنے لگے کہ باقاعدہ مسلمانوں نے مندر بنا رکھے، مسلمان بھی ہیں، اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے مندر بنا رکھے ہیں۔ عجیب قصہ سنایا انہوں نے کہ ہندوؤں نے ہنگامہ آج کل کر رکھا ہے، مسجدوں میں قبضہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے مندروں میں بھی قبضہ کر لیا انہوں نے۔ ہم نے بڑا اچھا کام کیا، کم سے کم مندر سے پیچھا تو چھوٹا۔ تو مگر آپ غور کیجئے کس حد تک ہم لوگ گر گئے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بعد پھر خطرہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ لو۔ تو فرمایا کھاؤ پیو لیکن ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مچاتے مت پھرو، اس لیے کہ اگر تم یہ کرو گے تو پھر اللہ کی جو مدد ہے اور اللہ کی انعامات ہیں اسے تو محروم کر دیے جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔